پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا میرا سوال یہ اسلامک اور قرآنک حوالے سے ایک ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انسان کو اس زمین پہ بھیجا ہے، مرنے کے بعد بھی اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائے گا۔ اب ایک بات ہے اسی طرح، اور جب آپ کسی مولوی سے پوچھو یا کرو کہ بھائی مرنے سے پہلے کیا میں اپنے کوئی باڈی آرگنز ڈونیٹ کر سکتا ہوں، تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ اسلامک طور پہ یہ حرام ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمین پہ بھیجا ہے اسی طریقے سے جانا ہے واپسی، تو آپ ڈونیشن نہیں کر سکتے۔ حالانکہ میں تو ڈونر ہوں، میں بلیو نہیں کرتا ساری باتوں۔ تو خیر، تو یہ بات ہے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پہ بھیجا تو ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ ختنہ کیے بغیر بھیجا تھا، صحیح ہے؟ تو جب یہاں پر آگے ختنہ ہوا اور وہ چمڑی کا حصہ ٹکڑا نکل گیا، اور مجھے تو اپینڈکس بھی ہوا تھا، وہ اپینڈکس بھی نکال لیا، تو اب میں مرنے سے پہلے اس کو جوڑ کے واپس کیسے جاؤں گا؟ ایک بات یہ کس قسم کا مطلب کہ بات ہے اور اس کہ سے آپ بڑی اور اس سے جو زیادہ بڑا پرابلمٹک پرابلم ہے وہ یہ کہ جو لوگ مر جاتے ہیں جہاز کے کریش میں، کوئی ایسی جگہ پہ مر جاتے ہیں، کیونکہ جل کے مر جاتے ہیں، جل کے بھزم ہو جاتے ہیں، جن کے کئی تو ایسے ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے باڈی۔ جب جو پلین کریش ہوتا ہے اس میں کوئی باڈی پارٹس بھی نہیں ملتے ان کو، کوئی ایک دانت مل گیا تو اس سے آئیڈینٹیفیکیشن کر لی وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو بڑا خطرناک قسم کا ہوتا۔ تو جب وہ ان کے جو تابوت آتے ہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا لٹرلی۔ کئی تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ غلط، کئی لوگوں کی ہڈی، اس کی ہڈی اس میں ڈالی ہوئی ہے، اس کی باڈی پارٹ اس میں بیچارے میں ڈالا ہوا، کہا ہے کہ تو تب کیا کریں گے اللہ میں؟ تب یہ جائیں گے نہیں، اللہ تو اٹھا لے گا آپ کو نا، اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ماما، تو اگر میں نے اپنا لیور کسی کو دے دیا ہے یا اپنا دل ٹرانسپلانٹ ڈونیٹ کر دیا کسی کو، تو اللہ وہ نہیں دے سکتا وہ بس، لیکن وہ تلوار کی اصل ضرورت ہوگی، باقی چیزیں خیر ہے۔ تو بونگی ہے اسلام میں، ہر چیز بونگی کے اوپر چل رہا ہے، اور بونگی کے اوپر چل رہا ہے، تو ہر چیز کے اندر ان کو تو کوئی بھی منطقی اس کا جواب کہیں سے بھی نہیں ملتا، کسی بھی سینس میں اس کی منطق کہیں پہ بھی نہیں بنتی۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے۔ تو اس طرح کے تو ہزاروں سوالات، آپ اچھا پوائنٹ آپ نے رکھا، اور ہم اس کا ٹائٹل بنا کے یہ رکھیں گے، اس کا کوئی اور جواب نہیں ہے، بالکل بیوقوف ہے، بھونڈی لاجک ہے۔ اچھا ایک دوسرا سوال میرا، ہاں دوسرا سوال بھی اسی قسم کا ہی ہم مراد بھائی ایک سیکنڈ صرف اس پہ ایک بات آئی تھنک ادھر ایڈ کرنا ضروری ہے کہ ایسے فتوے موجود ہیں، اس کو مکمل اجماع نہیں کہا جا سکتا کہ تمام امت کا یہی خیال ہے، کیونکہ اس کے اوپر ڈیفرنگ ویو ہے۔ ایسے فتوے موجود ہیں جس کے اندر آپ آرگن ڈونیشن مسلمانوں کو اجازت ہے، لیکن یہ ہسٹوریکلی مورانی صاحب کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں صرف فل ڈسکلوجر کے لیے بات کر دوں، یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ انہوں نے یہ پوائنٹ جو ہے نا وہی بات آ جاتی ہے نا پھر، تو وہی بات آ جاتی ہے نا پھر، اگر کنفیوژن ہے تو اس کا مطلب علماء بھی کنفیوزڈ ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی ایک وقت آئے گا، یہ بھی ایک پرابلم ہوگی۔ جی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی بالکل۔ تو وہی بات آ جاتی ہے، ان کو ان کے چیلنجز کا پتہ ہی نہیں تھا، اتنا اللہ میاں وہ پروڈکشنیں کرتی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، یہ نہیں پتا، اور اس طرح کی ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جن کا ان کو نہیں پتا۔ اب کہ بھائی وہ جاندار جو ہے، اب جیسے فور ایگزامپل جو بات کرتے ہیں نا کینگرو حلال ہے یا حرام ہے، کیوں اس کی بحث ہوتی ہے؟ کیونکہ کینگرو کے کھر نہیں ہوتے، پتا آپ کو، کینگرو کے پنجے ہوتے ہیں، یہ وجہ ہے، یہ لڑائی ہوتی ہے کہ کینگرو حلال ہے کہ حرام۔ اللہ رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا ایسے بھی جانور ہوتے ہیں جن کے پنجے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ سبزی خور ہوتے ہیں، اور وہ ہرن کی قسم ہے، لیکن وہ ان کی ارتقاء اتنی پہلے ان کی چین سیپریٹ ہو گئی تھی کہ وہ مارسوپیل تھے، اور ان کی جو ہائنڈ لیگز بڑی ہوتی گئی، فرنٹ فور آرمز جو ہے چھوٹی ہوتی گئی۔ تو اس کے اوپر، اسی لیے اس کے اوپر بھی لڑائی ہوتی ہے، وہ جو جس ہیرس سنیلٹن جو کہتے ہیں سنیلز کے اوپر، شافی میں حلال ہے، باقیوں میں حلال نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ ہوتے ہیں ان کی بیچاروں کی عقل، وہ وہی پھنسے ہوئے، ان کے دماغ میں اللہ ایک ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، تو ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ مذہب، وہ جی آخرت تک ہم نے بتا دیا ہے، اڈا بم، یہ جو باتیں گپے قرآن میں ماری ہوئی، اس طرح کی گپے تو ہر کوئی اس زمانے کے لوگ مارتے تھے، there's nothing special about that۔
اچھا ویسے کافی سارے لوگ جو ہیں جن کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں جو لیفٹ ہینڈیڈ ہے, یو سمپلی دے رائٹ ود دا لیفٹ ہینڈ اینڈ دے ایٹ ود دا لیفٹ ہینڈ, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے اسلامک ویوز میں کہا جاتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے, الٹے ہاتھ پہ شیطان کندھوں پہ بیٹھتا ہے جو آپ کے برے حساب کتاب لکھتا ہے, اور سیدھے کندھوں پہ سیدھے ہاتھ پہ فرشتہ بیٹھتا ہے جو آپ کے اچھے اعمال لکھتا ہے. نہیں دونوں فرشتے بیٹھتے ہیں, ایک اچھے مال لکھتا ہے, دوسرا جو ہے وہ برے مال لکھتا ہے, لیکن شیطان کندھے پہ نہیں بیٹھا ہوتا. ہاں میرا مطلب سوری شیطان نہیں, فرشتہ ہی ہوتا ہے جو رائٹ. تو ابھی یہ کہ بھائی اسی لیے جو ہے مسلمان کہتے ہیں, اسی لیے ہم پچھواڑا بھی جو ہے نا الٹے ہاتھ سے دھوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ غلط حساب کتاب لکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک نہیں ہے, یہ بھی اسٹوپڈ سی بات ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ساری اسٹوپڈ. مجھے تو وہ اچھا لگا بچہ دانی کے اوپر بھی ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا. ٹھہرا ذرا شیئر کرتے, لوگوں کو نہیں پتا یہ اینجل ان یوٹرس. صحیح بخاری 6595 کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ میاں بچہ دانی کے اوپر ایک فرشتہ بٹھا دیتا ہے, اور یہ کہیں گے انچارج ہے. نہیں وہ انچارج, اچھا جی آپ بچے دانی کے انچارج ہے بھائی, بندہ وہ فرشتہ کو اللہ میاں جی یہ کس ڈیوٹی پہ لگا دیا آپ نے مجھے آپ نے کدھر گزر دیا. نہیں اوئے اللہ میں بدتمیزی نہیں کرنی میرے ساتھ, جاؤ بچہ دانی. وہ بچہ دانی پہ بیٹھ کے بیچارہ گارڈ کر رہا ہوتا ہے, یہ کون سی تلوار آ رہی ہے اس طرف, کون سی نہیں آ رہی. آگے کیا آتا ہے جی, پھر وہ بچہ دانی کے اوپر بیٹھ کے وہ پھر آوازیں مار رہا تھا اللہ میں کہ اللہ میاں یہ تو منی آ گئی. وہ بیچارے کو فرما اللہ میاں بارش ہو رہی ہے بھائی, اولے گر رہے ہیں. وہ جو گندی فلموں میں اس کو کیا کہتے ہوتے ہیں, اس کا بھی کوئی بکاکی. وہ بیچارہ فرشتہ رگڑا جاتا ہے ابھی بیچ میں, میں فرشتہ بدول دیا. اچھا جی وہ کیا کہتا ہے جی اللہ میاں جی منی آ گئی, اللہ میاں جی اب تو یہ کلاٹ بن گیا ہے, اللہ میاں جی اب تو یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے, اللہ میاں جی اب اندر چلا جاتا ہے میرا فرشتہ بھی ساتھ ہی تلوار کے اندر گھس جاتا ہے. ہاں بھائی چلا بھی اندر جا کے پورا پروسیس. پھر وہ کہتا ہے اللہ میاں جی اس کو لڑکا بناؤں یا لڑکی بناؤں, پھر کہتا ہے اللہ میاں جی اس کو اچھا انسان بناؤں یا برا انسان بناؤں, پھر میں متعین کرتا ہوں کہ اس کو کتنا کھانے کو زندگی میں ملے گا. جو کہتا ہے نا روٹی جتنی لکھی ہے اتنی ہے, اور اس کی عمر کتنی ہوگی, اور اس پہ بھی کہتے ہیں جڑی رات قبر چ ہو بار دن منائی جا سکتی. یہ ساری اس طرح کی یہ قدر کا چیپٹر ہے بخاری کا, تو یہ اس طرح کی بنگیاں ماری ہوئی اس کے اندر, بندہ کیا پوچھے لوگوں کے ساتھ. چلیں سر ٹھیک ہے سر, آپ نے بہت شکریہ آنے کا, کامیڈی کال ہو گیا آج تو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.